السلام علیکم دوستو، ترک لیرا کا حال آپ سب کے سامنے تھا، لیکن ترک صدر کے فیصلے نے ترکی کو بہت حد تک بچا لیا ہے۔ لیکن یہ ایک ٹیمپریری چیز تھی۔ اگر ترکی کو اپنے لیرا کو اور مضبوط کرنا ہے تو ایک سولڈ پلان ڈالر کے خلاف لانا ہوگا، نہیں تو آنے والے دنوں میں ڈالر اور نیچے جائے گا۔ اس وقت بھارت میں ترک انفلیشن کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے ترکی کو کھانے پینے کے لالے لگ گئے ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترک عوام کے پاس کھانے پینے کو پیسہ نہیں، میڈیسن لینے تک کے پیسے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی کرنسی کا کیا حال ہے ترک لیرا کے مقابلے میں، اور ترکی نے جو ڈالر کے خلاف جنگ شروع کی ہے اس میں کون کون سے ممالک ترکی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ روز قبل ترک لیرا ایک ڈالر کے مقابلے میں 15 لیرا سے اوپر تھا۔ اس کے بعد ترک صدر نے جب عوام پر ڈالر خریدنے پر پابندی لگائی تو یہی لیرا 12 پر آیا، اب اور بہتر ہو کر 11.60 پر آ گیا ہے۔ یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں چین کی کرنسی کی تو ایک ڈالر 6.36 یوان کا بنتا ہے۔ دوسری جانب اگر بھارت کے روپے کی بات کی جائے تو اس وقت ایک ڈالر 75 روپیز کا ہے، یعنی ترک لیرا 11.60 اور بھارت کی کرنسی میں اگر ایک ڈالر کو چینج کیا جائے تو وہ 75.11 انڈین روپیز بنتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت میں کتنی غربت ہوگی، جبکہ پاکستان کا یہاں بتانا ناانصافی ہوگی پاکستانی روپے سے، کیونکہ پاکستانی روپے نے ڈی ویلیو ہونے میں اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ہی توڑ ڈالے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر بات کریں تو کھانے پینے کے لالے تو نہیں پڑے پاکستان میں بھی، جس طرح دنیا ترکی کو کہہ رہی ہے کہ وہاں بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے ترکی پر اتنے عالمی پریشر کی؟ تو وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ترکی نے ڈالر اور سودی نظام کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، تو اس طرح کا پریشر تو آنا ہی ہے۔ دنیا اس وقت ترکی پر چیخ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، تم اپنی ہی عوام پر ظلم کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب ترک صدر کہتے ہیں کہ ظلم تو شرح سود کو بڑھانے سے ہوگا، یعنی ویسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ جو اپنی عوام کو قرض دے رہے ہیں اس پر آپ ان سے انٹرسٹ ریٹ لو، جو کہ دنیا میں اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن ترک صدر نے اس کو کم کر دیا ہے، یعنی کم کیا تو ترک اسٹیٹ بینک میں جو ڈالرز آئے ہیں وہ کم آنے لگے ہیں۔ ریزروز کم ہو جائیں گے ترکی کے اسٹیٹ بینک میں تو ڈالر اوپر جائے گا اور لیرا کا ریٹ نیچے آئے گا، جس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی اور چیزیں مہنگی ہوں گی۔ تو دوستو، سودی نظام کے خلاف بہت مشکل ہے یہ جنگ لڑنا، کیونکہ یہ نظام اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لیکن ترک صدر ڈٹ گئے ہیں کہ سودی نظام اسلام میں حرام ہے اور ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے، جبکہ سودی کاروبار کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا فلاح کا راستہ ہے یا پھر اس سودی نظام پر۔ اس سودی نظام کا خاتمہ صرف ایسے ہی ممکن ہے کہ ترکی اپنے ساتھ اور ممالک کو ملائے اور لوکل کرنسی میں تجارت کرے تاکہ ڈالر کو خرچ ہی نہ کیا جائے۔ ترک صدر مسلم کرنسی بنانے کی تجویز پہلے ہی دے چکے ہیں اور ڈالر کے خلاف یہی کرنسی بچائے گی ترکی کو بھی اور پاکستان کو بھی اور باقی ممالک کو بھی جو اس سے پریشان ہیں۔ اگر پورا یورپ بھی ایک کرنسی رکھ سکتا ہے اور آج یورپ کا ریٹ ڈالر سے بھی زیادہ ہے، تو کیوں مسلم دنیا یہ نہیں کر سکتی؟ مسلم دنیا بھی یہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور مسلم دنیا کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ یورپ نے فیصلہ کیا ایک ساتھ ملنے کا، آج پورے یورپ کو دیکھ لیں کتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے۔ وہاں صرف ایک بڑے فیصلے کی ضرورت تھی۔ مسلم دنیا میں بھی اسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہے اور مسلم دنیا کو یہ کرنا ہوگا۔